اسی طرح جیسا کہ مربی صاحب نے بتایا کہ وطن سے محبت کرنا، اولی الامر کی اطاعت کرنا اور ریاستی قانون کی پاسداری کرنا، یہ وہ رہنما اصول ہیں جو اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ جیسا کہ نصیر حبیب صاحب، آپ کا کافی گہرا مطالعہ ہے تاریخ پہ، آپ سے سوال ہے کہ اسلام کی تاریخ میں سے کوئی ایسی مثالیں بیان فرمائیں جہاں مسلمان اسلام کا پیغام لے کر کسی غیر اسلامی ریاست میں پہنچے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ تو تاریخ کا کوئی ایسا نہیں ہے، بس میں تو اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اسلام میں جو ایک آئیڈیا ہے امن کا، محبت کا اور خدا تعالیٰ سے تعلق کا، اس آئیڈیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی نے صحابہ کرام کے دلوں میں جاگزیں کر دیا تھا، اور یہ آئیڈیا جو تھا وہ لے کے صحابہ کرام صورت جام پھرے ہیں ساری دنیا میں اس میسج کو لے کے، اور خوشبو کی طرح اس آئیڈیا کو انہوں نے دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ اور جیسے کہتے ہیں یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ وہ کسی ریاست کے محتاج نہیں تھے، چاہے کوئی اسلامی ریاست ہے چاہے کوئی غیر اسلامی ریاست ہے، جنہوں نے اس آئیڈیا کو سمجھ لیا، اس کی محبت میں ایسے محو ہوئے، ایسے سرشار ہوئے کہ انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور یہ ان کے ذہن میں یہ کانسیپٹ تھا، زیادہ تر صوفیاء کرام، تاجر جو گئے اور جو لوگ بھی گئے، تو ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا تھا کہ ہمیشہ جو تہذیب پیدا ہوتی ہے، بڑی تہذیب کو پیدا ہوتی ہے، پہلے کسی فانی فی اللہ کی اندھیری رات کی دعائیں ہوتی ہیں، جیسے یہ سحر طلوع ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جب خیر القرون پہلی صدیاں جو تھیں ختم ہوئی، تو صوفیاء کرام نے جو کیریئر تھے اس میسج کے، انہوں نے سرحدوں سے نکل کے، اسلامی سرحد سے نکل کے دوسرے ملکوں میں جا کے اس تعلیم کو عام کرنا شروع کر دیا۔ تو میرا یہ ایمان ہے کہ پہلے کوئی ابو الحسن خرقانی ہوتا ہے تو کوئی پھر محمود غزنوی جو ہے کامیاب ہوتا ہے، پہلے کوئی معین الدین چشتی ہوتا ہے تو پھر کوئی شہاب الدین غوری کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو صوفیاء کرام آئے ہیں، ہندوستان میں آئے ہیں، انہوں نے اس سوسائٹی کو، جس سطح پہ یہ سوسائٹی تھی اسٹیگننٹ تھی، اس کی حیثیت کو، اس میں لطافت کا اضافہ کیا ہے، اس میں ذات پات کے بیریئر توڑے ہیں، محبت اور اخوت کی تعلیم دی ہے، اور جو مسلمان فاتحین تھے انہوں نے سرحدیں توڑی ہیں۔ آپ دیکھیں ان کے آنے سے لاہور، دلی، پہلے چھوٹے چھوٹے شہر تھے، پھر بڑے بڑے شہر بن گئے، کیونکہ عام پبلک کو شہروں میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ انہوں نے وہ باؤنڈریز توڑ دیں، عام لوگ بھی شہر میں جا سکتے تھے، کاروبار زندگی میں ایک نئی رمق پیدا ہوئی۔ اور ان صوفیاء کرام نے ذات پات کے بیریئر توڑ دے۔ بادشاہ کو بعض اوقات صوفیاء کرام یہ کہہ دیتے تھے کہ آپ میرے دروازے میں آئیں گے، میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا، لیکن عام لوگوں کو، جو عوام تھے، ان کو یہ نہیں تھا، وہ بے دریغ، وہ بلا کسی جھجک وہ اس دربار میں آ سکتے تھے اور وہاں اپنی روحانی امراض کا اور جو بھی مسائل تھے وہ ان کے سامنے پیش کرتے۔ اس محبت کی تعلیم سے آپ دیکھیں بنگال تک، ہندوستان اس میں بنگال تک اور دوسرے علاقوں میں، دکن میں مسلمان فاتحین بعض اوقات بعد میں گئے ہیں، پہلے صوفیاء کرام وہاں پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے اس تعلیم کے ذریعے سے وہاں اجالا کر دیا ہے۔ بالکل، بہت شکریہ مربی صاحب۔ ایسے میں آپ سے گزارش ہے کہ بتائیں کہ اس میں اسلام کی تعلیم کیا ہے، یعنی کہ اگر مسلمان ایک ایسے علاقے میں سکونت رکھتے ہوں جہاں تسلط کسی غیر اسلامی ریاست کا ہو، یا وہاں پہ کوئی اور
حکومت ہو، اس میں اسلام کا اصول معاشرت کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے، کیا اسلام کی تعلیم ہے؟ بات یہ ہے کہ بات اسلام کی ہو رہی ہے۔ اسلام کے معنی کیا ہے؟ اسلام کے معنی امن کے اور سلامتی، پیار و محبت کے ہیں۔ عربی زبان میں یہ خوبصورتی ہے کہ وہ اپنے ہر لفظ کے اندر ہی اس کے معنی ہوتے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں ہر مذہب کی، ہر قوم کی اپنی گریٹنگز ہوتی ہیں، تسلیمات ہوتی ہیں۔ اسلامی تسلیمات ہی ہیں السلام علیکم، کیا آپ پر سلامتی ہو؟ تو جواباً وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ اس کا خوبصورت جو ہے پیغام ہے، جو میسج ہے، تو اسی میں ایک مسلمان کا جو عمل ہے وہ پوشیدہ ہے کہ وہ جہاں بھی ہوگا وہ امن کا پیغامبر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، ایک بڑی خوبصورت مثال ہے اس سوال کے جواب میں، کہ جب مسلمانوں کا دائرہ حیات تنگ کر دیا گیا مکہ میں، تو وہاں پر شہادتیں بھی ہوئیں، ظلم بھی ہوئے، تو وہاں سے حضور فرمایا کہ مسلمان جن کے پاس توفیق ہے وہ یہاں سے حبشہ چلے جائیں۔ تو وہاں سے 11 مرد اور 7 عورتوں کا ایک وفد مظلوم کا وہاں چل پڑا، اور اللہ تعالیٰ کے احسان سے وہ بحریت حبشہ پہنچ گیا۔ جب وہاں پہنچتا ہے تو اس کے جانے سے پہلے حضور نے فرمایا کہ سمندر کی اس طرف ایک ملک ہے جہاں کا بادشاہ اگرچہ مذہباً وہ عیسائی ہے لیکن وہ بڑا عادل ہے، وہاں آپ کو مذہبی آزادی ہوگی، آپ جس طرح چاہیں عبادت کر سکتے ہیں۔ تو وہ وہاں چلے گئے، اور بادشاہ کے پاس جب جاتے ہیں، آپ نے سنا ہے کہ بعد میں جو کفار کا وفد وہاں پر گیا، لیکن وہاں جا کر مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے جا کر یہ نہیں چھپایا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے یہ عقائد ہیں۔ انہوں نے حق گوئی سے کام لیا وہاں پر بھی، وہاں جا کر خائف نہیں ہوئے، منافقت نہیں دکھائی، لیکن جو تھی انہوں نے بیان کیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے قانون کی پاسداری کی، قانون کا احترام کیا، جس کے نتیجہ میں اس ماحول پر، اس بادشاہ پر بڑا نیک اثر تھا، یہاں تک کہ آتا ہے کہ وہ بعد میں بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ ظاہر ہے ان مسلمانوں کا جو وہاں پر رہتے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، پردیسی تھے، غیر ملکی تھے، ان کی رپورٹیں آتی ہوں گی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ان کا جو بیہیویئر تھا، یا ان کی جو وہاں پر ان کے تعلقات تھے، یا ان کی جو نیکیاں تھیں، وہ بادشاہ کو علم ہوتی تھی۔ اتنی اچھی رپورٹس پر بادشاہ کا جو دل تھا وہ چینج ہو رہا تھا۔